ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے، اپوزیشن رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بس کیا پلان ہے کہ اس کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کریں؟ جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور کمٹمنٹ میں آپ کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف جھوٹی وعدے کرتے ہیں۔ ہم بہت افسوس سے کہتے ہیں کہ ابھی تک جتنی بھی دھرنے بیٹھے ہیں، جتنی بھی قبائلی اس وقت ایک شدید کرب سے 6 مہینے 7 مہینے جو ہے نا وہ دھرنے پہ بیٹھے، کوئی اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے۔ کیا وہ اس ملک کی شہری نہیں ہے؟ کیا وہ اس آئینی پاکستان کے تحت اس کو پروٹیکشن نہیں ہے؟ کیا لا اینڈ آرڈر جو اس وقت وہاں ایک سچویشن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جب بے روزگاری بڑھے گی، جب معاشی بدحالی بڑھے گی، جب آپ کا کاروبار ختم ہوگا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ ایکسٹریمزم آگے بڑھے گی، یہ بے روزگاری بڑھے گی تو بدامنی بنے گی، اور اس وقت بدامنی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں شدید تشویش ہے اس کے اوپر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت شاید اس پوری علاقے سے کوئی انتقام لے رہی ہے، اور جس طرح رویہ رکھا جائے، میں آپ کو بتاؤں نا، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان لوگوں کے اوپر رحم کرے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ فیڈریشن کے خلاف خود سازش کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ خود آپ وہ ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ لوگوں میں بغاوت ہوتے، سچویشن بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر ون ہمارا مطالبہ یہ ہے، نمبر ون ہمارا یہ ہے کہ جتنے دھرنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بامقصد مذاکرات کی جائے۔ نمبر ٹو، جتنی کمپنسیشنز آپ لوگوں نے اعلان ٹوکن ایشو کی ہیں ان تمام کو جو ہے نا آپ اپنا کمپنسیشن ان کو دیں، جو کمٹمنٹ ہے اس کے مطابق دیں۔ افغانستان کے ساتھ جو تجارت کی بندش ہے اس کو فوری طور پر کھولا جائے۔ اگر آپ سے کیا ہے تو صوبائی حکومت کے ساتھ بات کرے، اور جو ارریگولر اکانومی ہے ان کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کرنا، اور وار اکانومی کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک میگا پروجیکٹ ہے، ایک پورا اس کے لیے ایک پیکج دیں، تاکہ قبائلی عوام کو احساس ہو کہ ہم برابر کے شہری ہیں اس ملک کے۔ اور جو اس وقت امن و امان کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے اور جو بارڈر پہ جو ہو رہا ہے، وفاقی حکومت کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ آپریشن کرے، یہ مسئلے سیاسی طور پر حل ہوں گے، یہ سیاسی مسائل ہے۔ آپ اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی اناؤنس کریں اور پارلیمنٹ کو انگیج کرے کہ وہ تمام مسائل کو لیں، اور جہاں کوتاہی ہو رہی ہے، جہاں یہ چشم پوشی کر رہے ہیں، جہاں اتصال ہو رہا ہے ان کے مطابق، لیکن وہ پارلیمانی کمیٹی جس کے پاس پاور ہو، ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے۔ ہماری مطالبہ یہ سب ہمارا مطالبہ ہے۔ اس لیے میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت آئندہ بجٹ میں، ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی بات کیا کہ پاٹا اور پاٹا کے اوپر اگر کوئی ٹیکس لگایا گیا تو پھر اس کا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن اس سے بنے گی وہ کسی کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ آپ نے ویسے بھی اس کو کیا دیا ہے، وہاں بم دھماکے ہیں، وہاں کلاشنکوف کلچر ہے، وہاں بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور پورے خیبر پختونخوا میں بھی اور پورے پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن جو ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے اس پہ انیشیٹو لیا ہے اور وہ اس کے بات بھی کر رہے ہیں، اور آج بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ آج بھی میں جس علاقے سے ہوں وہاں ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، کہ جب 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تو آپ کیا میسج دیتے ہیں، اس میں کیا انڈسٹری آگے بڑھے گی؟ اور جو من گڑت قسم کی بات ہوتی ہے، بھائی آپ جتنی ایشوز ہیں اس کو پارلیمان میں لے کے آئیں، اس کے اوپر بھرپور ڈیبیٹ کریں، اس کے لیے سلوشن نکالیں، اور جو عوام کا اعتماد اس وقت جو ہے نا اداروں کے اوپر اور خاص کر اسٹیٹ کے اوپر ختم ہو رہا ہے، ان کی بحالی کے لیے ہم تیار ہیں کہ ہم پارلیمان کے طور پر جو ہے اس پہ کردار ادا کریں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے، آج ہم یہ پریس کانفرنس اس لیے کر رہے ہیں کہ جو بجٹ آ رہا ہے اس بجٹ میں پاٹا کے عوام کو اور وہ جو پسماندہ علاقے ہیں وہ بلوچستان اور سب کو جو ہے نا آپ پریارٹی میں رکھیں، ان کے لیے اسپیشل پیکج دیں، ان کی بزنس کاروبار کو بحال کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کریں، اور جو وہاں مختلف دھرنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ
बामानी मुज़ाकरात करे ताकि ये जो सिचुएशन है, जो इसकी जितनी उसको सीरियस लेने चाहिए अभी तक नहीं लिया गया, हमारा मुतालबा है। हम असेंबली के ऊपर भी फोरम पे भी इसके ऊपर बात करेंगे, हमने बजट पे भी और प्रॉपर अदाद शुमार से करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अल्लामा साहब बात करेंगे, अजीज साहब आखिर में करेंगे, और जो हमारे MNAs है वो 2-2 मिनट आपके साथ अपने इलाके की बात करेंगे। अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और 75 साल में डिक्लाइन ही हुआ है, मुल्क टूटा है। उसके बाद बाकी मानदा मुल्क जो है उसके अंदर भी आपकी सूरत हाल आपके सामने है, किस तरह से ये बिल्कुल कमज़ोर तरीन हालत में है। इसकी चूल्हे हिली हुई हैं। क्यों? रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन की हुक्मरानी नहीं है, ना इंसाफी का दौर है, रवाज है ना इंसाफी। अवाम के साथ बात नहीं करते, जो मुख्तलिफ हुक्मरान होते हैं अपने सुन के बात लिहाजा आपने और बलूचिस्तान के इलाके भी हैं, आपने वार अगेंस्ट टेरर के अंदर तबाह बर्बाद किया इनको। इनके पूरा जो सेट सिस्टम सोशल सिस्टम था वो तबाह बर्बाद कर दिया। जब आपने सोशल सिस्टम जो मौजूद था सदियों से उसको तबाह कर दिया, फिर आपने वहां पर दहशतगर्दों के हवाले कर दिया उनको, और तबाह भी उन्हीं के जरिए किया। आज वो लोग अमन चाहते हैं, वो चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ें, वो चाहते हैं कि वहाँ पर तरक्की हो, पेशरफ्त हो। आपने वादे किए इस पूरे रीजन के साथ, जिनको मर्जर किया कि हम आपको आपके हुकूक देंगे, यहाँ इलाकों को बेहतर करेंगे, ऊपर लेके आएंगे, लेकिन आप वादा करके भूल जाते हैं। यानी आपकी जुबान की कदर कीमत ही नहीं है। इंसान जो जवां मर्द होते हैं बात कह देते हैं। आप कैसे हुक्मरान हैं? आप किस तरह के मुक़्तदिर लोग हैं कि आपकी बात का कोई अख़बार ही ना हो? तो मेरे ख्याल में ये बेचा शुगुन नहीं है। बात करता रहता हूँ, ऐसे काम किए जा रहे हैं जानबूझकर, हमें टुकड़ों में बांटा जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है ताकि हमें कौम ना बन सके, नेशन बिल्डिंग ना हो, ताकि सोसाइटी अपनी सोशल पावर इनके पंजाबी का है, वो देखते हैं कि में नहीं हुआ, किसी और मुल्क में आ गए हैं, यहाँ इतनी तरक्की और पेशरफ्त, और वहां देखें कि सूरत हाल है। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के वसाइल हैं इनकी मसावी आदिलाना तकसीम होनी चाहिए, इनका आदिलाना खर्च होना चाहिए, ताकि हमारा वतन तरक्की करे और आगे बढ़े और पेशरफ्त हो। मैं जो कुछ भी असद कैसर साहब ने कहा है मैं उसकी भरपूर तारीफ करता हूँ, और बाज़ और भी बातें जो मुनासिब इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। असद कैसर का कहना था कि बेरोज़गारी और माशी बदहाली मुल्क में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बदअमनी में इजाफा हो रहा है। वफाकी हुकूमत अवाम से कोई इंतकाम ले रही है। हमारी अपील है कि अवाम पर रहम किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को बगावत पर उतरने पर मजबूर ना किया जाए। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि कबायली इलाकों में जितने धरने जारी हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। कबायली लोग इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, उन्हें उनके हकूक़ फराहम किए जाएँ। कबायली लोगों से जो वादे हुकूमत दरामद नहीं किया जा रहा, हुकूमत के कौल व फ़ेल में तज़ाद है। जो बातें जो वादे हुकूमत की जानिब से कबायली इलाकों से किए गए हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।